لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے تمہیں کراہت ہوتی ہے، تمہیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہوتی ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہوتی ہیں، عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تمہیں بہت پسند ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کوئی شر ہوتا ہے موجود، کوئی خرابی ہوتی ہے جس کا تمہیں ادراک نہیں ہوتا۔ تو بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی تمام تر چیزوں کا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی صحیح پوری کرتا ہے۔ یعنی یہ شرط یہ ہے کہ اپنا کام پورا کریں گے، اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے اس کو صرف کریں گے، جو وقت دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے اس کو لگائیں گے، کھپائیں گے، اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں گے، اس سے تعلق پیدا کریں گے اور اس پر نتیجہ چھوڑ دیں گے، اور پھر وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ تو اس لیے ہم اسی پر چھوڑتے ہیں، اور ہماری یہ جو 3 دفعہ کی مہم تھی اس میں ہر دفعہ یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 24 جولائی سے جب بات نکل گئی ہے تو ہماری جو مہم چلی تھی وہ بے اثر ہو جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب 28 اگست کی کیمپین چلنا شروع ہوئی اور پھر وہ ذرا پیس میں آئی تو دوبارہ سے شہر میں وہی ماحول بن گیا، پھر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ سیلاب زدگان کا یہ معاملہ آیا تو ہم نے پوری طرح اپنی توجہ ادھر لگائی، اور اس کو بھی ہم نے ایک پوری مہماتی انداز میں کام کیا۔ بہت بڑا مسئلہ بجلی کے بلوں کا آیا، ان بلوں کے مسئلوں کو بھی ہم ویسے بھی ایڈریس کرتے ہیں کہ الیکٹرک والے معاملے کو ہم عدالت میں بھی گئے، اور پھر انہوں نے حکومت کی طرف سے جو میونسپل چارجز لگا دیے گئے تھے، اگرچہ کہ وہ کہیں 50، کہیں 100، کہیں 150 اور 200 روپے کے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک راستہ ہے جو کھل جاتا ہے تو پھر ہر چیز اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو زیادتی ہے، ہم نے اس کو ایڈریس بھی کیا، کورٹ بھی گئے، اسٹے بھی ملا، بھی پرسوں بھی 26 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ بھی ہے، اور اسی دوران فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی بہت بڑی 11-12 روپے پر یونٹ کی رقم لگ کر آئی، اس کو بھی ہم نے چیلنج کر دیا۔ ایک سروے تو وہ ہوتا ہے جو سائنٹیفک بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، اس کے بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ ہم جب سینس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی آرا کو، لیکن جس طرح کا رسپانس اس وقت موجود ہے شہر میں، گلی محلوں میں، نوجوانوں میں، اور یعنی یہ وہ طبقات تھے جس میں ہماری رسائی اس طرح سے نہیں تھی۔ ہمارے پاس یوتھ کی سب سے بڑی فورس موجود ہے، جمعیت کی صورت میں بھی، خود ہماری جے آئی یوتھ، خود ہمارے خاندان کے بچے جو ہمارے گھروں کے ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یوتھ تو بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ 30-32 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ لوگ رہتے ہیں کراچی میں، آدھی لڑکیاں آدھے لڑکے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کتنی بڑی تعداد ہے، تو ہم کتنے لوگوں تک ہماری رسائی تھی۔ لیکن اس پوری کیمپین کے دوران اور سوشل میڈیا کیمپین کے دوران جو ہمارے لیے بہت بڑا ایک اثاثہ بن گیا وہ یہی جو ہمارا یوتھ کے ساتھ رابطہ تھا، کمیونیکیشن تھی، اور پھر خواتین میں بھی ہم نے کوشش یہ کی کہ صرف اسی دائرے کی خواتین تک ہماری بات نہ پہنچے کہ جو ہمارے جماعت کے سرکل کی خواتین ہوتی ہیں یا ان کے درس و تدریس کے۔ کراچی میں اتنی بھرپور کیمپین کہ سب لوگ اس کے متعارف ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی آپ سب لوگوں کو اجر دے سکتا ہے۔ ہم نے یہ مہم ہر 2-3 سطح پہ چلائی، یعنی ایک مجموعی طور پر کراچی کی سطح پر کچھ چیزوں کو لیا، اضلاع کے کرنے کے کام اضلاع نے کیے، گراس روٹ لیول کے اوپر ظاہر کارکنوں کو اور امیدواران کو اور ان سب لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں نے اپنا کام کیا اور اسی کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئیں، ورنہ خالی سوشل میڈیا سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور آج کے زمانے میں صرف رابطہ کرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ان دونوں کا اچھا کمبینیشن ہو تو کام آگے بڑھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 دفعہ کی اس مہم کے بعد ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سمجھتے کہ ہم پہلی دفعہ والی مہم میں زیادہ اچھے تھے یا دوسری دفعہ میں زیادہ اچھے تھے۔ اب یہ رائے بالکل جو شروع میں بالکل ابتدائی طور پر تھی کہ کسی کے بھی ساتھ ہوں لیکن جماعت اسلامی کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے، وہ اگر پہلے 10% پولیٹیکل ورکر یا سپورٹر یا ووٹر کسی اور پارٹی کے 24 جولائی کو 10 سے 20% اگر یہ سوچ رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی تعداد اب 30% تک ہو گئی ہوگی، جس میں سب شامل ہیں، میں کسی ایک پارٹی کا نہیں کہہ رہا۔